ہے کہ تلاوت قرآن کے بعد خادم کو ڈاکٹر اقبال کا قرآن چھپر پہ سکھانا پڑتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو ان کی آنکھیں ساون بھادو کی طرح برستی تھی۔ وہ قرآن پڑھتے تھے تو قرآن سمجھتے تھے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، قرآن کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے کتنی اچھی بشارت سنائی تھی۔ ایک نورانی محفل میں آنے والوں میرے بھائیوں، نور والے آقا نے اس نوری کتاب کے لیے کہا تھا کہ من جب بدل قرآن فجب بدل قباؤ، کہ جس نے قرآن کو تجوید کے ساتھ سجا سنوار کر پڑھا اس نے اپنی آخرت کو سنوار لیا۔ مجھے یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ اس مدرسے میں ابراہیمیہ میں الحمدللہ قاری آفتاب صاحب اور ان کے رفقا حضرت مولانا حافظ حکیم یعقوب علی خان صاحب قادری حفظہ اللہ کی نگرانی میں جو بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، کیونکہ میں یہاں بحیثیت ممتحن بحیثیت ایگزامینر آیا تھا جب میں دارالقلم قادری مسجد میں ہوا کرتا تھا، تو بچوں کا قرآن سن کر الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں پر اس بات کا پورا خیال رکھا جاتا ہے کہ جو بچے ہمارے یہاں سے پڑھ کر جائیں تو ان کی تجوید بھی بہتر ہو، ترتیل بہتر ہو، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کو قرآن کی طرح پڑھنے والے بن کر نکلیں۔ قرآن کو قرآن کی طرح کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ انگریزی اتنی پڑھ لی کہ انگریز کو پڑھائیں گے، لیکن خود اپنے گھر میں جو قرآن ہے، جو فلاح و کامرانی کامیابی کی ضمانت دیتی ہے جو کتاب، ہم نے اس کتاب کے ساتھ کیا ظلم کیا؟ ماہر القادری کی زبان میں اگر کہنا چاہوں تو ماہر القادری نے کہا تھا، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، قرآن کی فریاد ہے، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، سینوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ آج یہی تو ہو رہا ہے نہیں؟ اور بڑا مشہور شعر ہے جناب ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب کا، آپ نے کہا تھا کبھی کہ ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔ اور عالمی شہرت یافتہ شاعر ان کے جس شعر نے ان کو بنایا وہ کیا ہے؟ اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے اسماعیل ذبیح اللہ نے پوچھا، ابا حضور اللہ نے آپ کو خلت عطا کی، یہ خلت جو عطا کی اللہ نے، تو اس خلت کے پیچھے خلیل جو بنایا کیا ہے وجہ؟ جناب ابراہیم نے کہا بیٹے 2 وجہ سمجھ میں آ رہی ہے، ایک یہ کہ جب میرا اپنا نجی کام اور ایک میرے رب کا حکم دینی کام، 2 کام جب میرے سامنے ہوں تو میں اپنے کام پر اللہ عز و جل کے امر کو ترجیح دیتا ہوں، دینی کام کو پہلے نپٹاتا ہوں اور اپنے کام کو بعد میں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کسٹمر آ گیا تو ٹھیک ہے جماعت بھلے سے نکل جائے، وقت کوئی نکل رہا ہے، کسٹمر کو پہلے دیکھتے ہیں۔ اور بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ نماز کا وقت ہی نکل جاتا ہے۔ بعض تو ایسے ہمارے کاروباری بھائی ہیں کہ کاروبار کے چکر میں وہ جو ہے نماز سے دور ہو جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ نماز کے بعد آپ کو زمین میں پھیلنے کا حکم تھا، نہ کہ نماز چھوڑ کر زمین میں پھیلنے کا حکم تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل جناب ابراہیم نے کہا ایک وجہ تو بیٹا یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ میں بنا مہمان کے کھانا نہیں کھاتا، بنا مہمان کے کھانا نہیں کھاتا، دسترخوان پر کوئی مہمان ہو تو کھانا کھاتا ہوں۔ اور بعض دفعہ تو مہمان کی تلاش پہ آپ راستے پہ جو ہے کھڑے کر دیتے خادموں کے، کوئی مسافر مل جائے تو انہیں ڈھونڈ کر لاؤ۔ تو مہمان نوازی کا یہ مرتبہ ہے اور مہمان نوازی سے یہ برکتیں آتی ہیں۔ تو قرآن پاک کو قرآن پاک کی طرح پڑھیں۔ قرآن کے جو حقوق ہیں، پہلا حق ہے اس کا کہ ہم اس پر ایمان لائیں، دوسرا حق اس کا یہ ہے کہ اس کی تلاوت کریں، اور تیسرا حق اس کا یہ ہے کہ اسے سمجھ کر پڑھیں، چوتھا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کریں، اور 5واں حق یہ ہے کہ اس کی تبلیغ کریں، لوگوں تک اسے پہنچائیں۔ جب آپ قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کریں گے تو اقبال نے جو کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، قرآن کو چھوڑ کر ہم ذلیل ہوئے۔ تو آج بھی اگر امت قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کر لے تو یقینی طور پر ہماری عظمت رفتہ بحال ہو سکتی ہے۔
ہم پھر دنیا کے نقشے میں ایک غالب قوم کے طور پر ابھر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس سے نکلنا چاہتے ہیں، اگر آپ بے خوف زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس مغلوبیت سے نکلنا چاہتے ہیں، علاج یہ ہے کہ گنبد خضرا کے سائے میں آ جائیے۔ صاحب گنبد خضرا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب اللہ نے نازل کی ہے، اور جس آیت کریمہ کو میں نے عنوان گفتگو بنایا تھا، جس میں اللہ نے فرمایا کہ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کی اتباع کرو، اس روشنی کی، اس کتاب کی، اولئک جو قرآن کی ان کے ساتھ میں یعنی پیغمبر کے ساتھ اتارا ہے۔ جب آپ قرآن پر عمل کرنے والے بن جائیں گے تو انشاءاللہ الکریم پھر پڑوسی کا حق نہیں دبائیں گے، پھر کرایہ دار بن کر آئیں گے اور مالک مکان نہیں بن جائیں گے۔ بٹلہ ہاؤس اس کے آس پاس میں یہ بھی چل رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کرایہ دار بن کر آتے ہیں اور اس کے بعد جناب والا ازدہا بن کر اس مکان پہ جو ہے قابض ہو جاتے ہیں، اور وہ بیچارہ ادھر روتا ہے ادھر روتا ہے۔ یہ آپ کے اخلاق ہیں۔ اور داڑھی اتنی لمبی، نماز میں 5 وقت پہنچ رہے ہیں مسجد میں، لیکن ایمان کی دور دور تک خوشبو نہیں ملی بندے کو۔ ارے ہم تو اس اسلام کے ماننے والے ہیں کہ جس میں ہمارے نبی علیہ السلام نے بندوں کے حقوق کے تعلق سے یہاں تک بتایا کہ ایک بندے کا نام اعمال جب کل کھلے گا وہ یہ سوچے گا کہ میرے پلے تو کوئی بدی ہوگی ہی نہیں، میں تو بس جنت میں جاؤں گا۔ لیکن جب میزان عمل پر اس کے اعمال رکھے جائیں گے اور کاپی کھلے گی، رجسٹر کھلے گا، تو واقعی میں سارے پڑھنے میں نیکیاں ہی نیکیاں، نیکیاں ہی نیکیاں، نیکیاں ہی نیکیاں، لیکن آخر میں جا کے ایک بدی ملے گی۔ اور بدی پتہ ہے کیا ہے؟ جسے ہم بدی بھی نہیں سمجھتے، وہ یہ ہے کہ اس نے ایک دفعہ بغیر اجازت کے تنکا لے کر خلال کر لیا، بس اس گناہ کی پاداش میں جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ لہذا صرف داڑیاں بڑھانے اور مسجدیں بھرنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ بلا شبہ داڑھی آپ نے رکھائی ہے، قابل مبارکباد ہے، مسجد میں جا رہے ہیں، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، لیکن مسجدوں کو بھرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دلوں کو ٹٹولیے، دلوں میں جھانکیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے معاملات اچھے نہیں ہیں۔ معاملات کو اچھا کرنا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ سبحان اللہ علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وصحبہ واہل بیتہ بارک وسلم۔ گرامی قدر سامعین و حاضرین، ہمارے دیرینہ کرم فرما دونوں جانب تشریف فرما، کئی کرم فرمایا، تو ماجد صاحب میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں رب کریم نے فلاح و کامرانی کا راز بیان فرمایا ہے کہ اگر فلاح چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں کن باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ یہاں پر بہت سے چہرے ایسے ہیں جو مجھ سے آشنا ہیں، مجھے جانتے ہیں، اس لیے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا انداز گفتگو کیا ہے، اور یہاں کے سامعین سے بھی میں واقف ہوں کہ سامعین کس طرح سننا پسند فرماتے ہیں۔ فلاح، سب میں پہلے یہ سمجھ لیں کہ فلاح کہتے کسے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں کہ جس میں اس دنیا کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں بھی انسان کو کامیابی ملے، وہ ہے حقیقت میں فلاح۔ اس فلاح کے لیے قرآن نے اس آیت کریمہ میں 4 شرطیں بیان کی۔ شرط اولین یہ ہے ایمان۔ اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو کامیابی کے لیے شرط اول یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ اللہ و رسول پر ایمان لانے کے بعد عقیدہ توحید و رسالت پر مضبوطی کے بعد جب آپ نے کلمہ شہادہ پڑھ لیا
تو شہادہ پڑھنے کے بعد پہلی ذمہ داری آپ کی کیا بنتی ہے؟ تو قرآن دوسری شرط بیان کرتا ہے وَعَزَّرُوهُ، دوسری شرط یہ ہے کامیابی کے لیے کہ تم جس نبی کے صدقے میں شقی سے سعید ہوئے، تمہاری شقاوت کو جس پیغمبر نے سعادت میں بدل دیا، تم دوزخی تھے، تم دوزخیوں کو جس پیغمبر نے جنت کا راستہ بتایا، تو تم پر یہ لازم ہے کہ شہادہ پڑھنے کے بعد سب میں پہلی شرط اب تمہارے لیے یہ ہے کہ اس پیغمبر کی ذات کا اکرام و احترام کرو، اس نبی کی تعظیم و توقیر کرو، یہ پہلی شرط ہے۔ ایمان لانے کے بعد پہلی شرط ایک مسلمان کے لیے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی توقیر کرنے والا ہو، آپ کی تعظیم کرنے والا ہو، اس کے دل میں اکرام و احترام رسول ہو۔ اور پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے، تیسری شرط بیان کرتا ہے وَنَصَرُوهُ، اور کامیابی چاہتے ہو تو اس پیغمبر کے مشن کی مدد کرتے رہو۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے، ان کے مشن کی مدد کرو حسب استطاعت، حسب حیثیت۔ اللہ نے آپ کو جیسا نوازا ہے، جیسی صلاحیتوں سے نوازا ہے، ہر انسان اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق دین کی خدمت کرے۔ علماء ہیں وہ علم کے ذریعے خدمت کرے، دولت مند صاحبان ثروت حضرات ہیں وہ اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے لیے لٹا کر خرچ کر کے دین کی خدمت کرے۔ اور دیگر جو حضرات ہیں جن سے جو بھی اللہ نے جنہیں جن خوبیوں سے بھی نوازا ہے، وہ اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق دین کی خدمت کریں۔ اس کے بعد چوتھی شرط وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کی یعنی قرآن کی پیروی کریں، اتباع کریں جو اس پیغمبر کے ساتھ اللہ نے اتارا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان چار شرطوں پر جو میرا بندہ عمل کر لے گا، جو لوگ ان چار شرطوں کو پوری کریں گے، اولئک هم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ آج ہم سے کامیابی دور کیوں ہو گئی؟ آج ہماری ذلت و خواری کی وجہ ہم خود ہیں۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ قطع کی رضا جوئی، وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اور محدث اعظم ہند سید کچھوچھوی نے کہا تھا کہ نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا۔ پاس سجدے بھی تھے، روزے بھی، زکوٰۃ و حج بھی، حشر میں کام نہ آیا کوئی رحمت کے سوا، حشر میں کام نہ آیا کوئی رحمت کے سوا۔ تو اب رحمت للعالمین کی رحمت کے امیدوار تو ہم ہیں، لیکن ہم نے اس تحت الرجال میں، اس عہد میں دین کے اتنے ٹکڑے کر دیے معذرت کے ساتھ کہ آج دین کا چہرہ مسخ ہو گیا، پہچاننے میں نہیں آ رہا۔ آج ہم نے کتنا ظلم کیا اسلام کے ساتھ، ہم نے یہ ظلم کیا کہ خانقاہوں کو درسگاہوں سے الگ کر دیا، درسگاہ والوں کو خانقاہوں سے دور کر دیا، علم کو دو خانوں میں بانٹ دیا، علم دین اور علم دنیا۔ کچھ لوگ ریگولر مسلم ہو گئے، کچھ سیکولر مسلم ہو گئے، کچھ ریگولر ہو گئے۔ ریگولر والوں کا ادارہ بالکل انگلی کے سامنے ہے، یہ دیکھیے، اور سیکولر والوں کا ٹھیک ہلکی ترچھے میں سامنے ہی ہے۔ اور الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ ہاں اسٹیج پر اکثر لوگ وہ ہیں جو ریگولر مسلم بھی ہیں اور سیکولر مسلم بھی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت سبحان اللہ، سمجھ رہے؟ اور سیکولرزم کوئی غلط نہیں ہے بھائی، جمہوریت کا پاٹ تو دنیا کو ہم نے پڑھایا ہے۔ جیو اور جینے دو کا کانسیپٹ
کسی اور کا نہیں، یہ اسلام کا ہے، یہ پیغمبر اسلام کا ہے، جن کے نام سے ایک نورانی محفل سجائی جاتی ہے۔ جیو اور جینے دو کا کانسیپٹ ہمارے پیغمبر نے دیا ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارے دین، میرے لیے میرا دین۔ سبحان اللہ، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں۔ اور میرا رب تو یہاں تک فرماتا ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، سبحان اللہ جل سبحان اللہ۔ جس کی طبیعت چاہے مجھ پر ایمان لائے، جس کی نہ چاہے نہ لائے۔ تمہیں اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، فہم و فراست سے نوازا ہے۔ تم خود سوچو کہ بھائی جو ہمیں پالتا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں روزی دے رہا ہے، جو اولاد کی خوشیاں عطا فرما رہا ہے، جو ہر طرح کی نعمتوں سے جو رب ہمیں نوازتا ہے، ہم اس کی بندگی نہ کریں تو کس کی کریں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر ہم اس کی بندگی نہیں کر رہے ہیں تو ہم نعمتوں کی ناقدری کر رہے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ جو 5ویں صدی ہجری کے مجدد ہے، آپ کہتے ہیں کہ انسان اگر تو ہر ایک سانس کے بدلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے، تب بھی کما حق اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تو جو سانسیں لے رہا ہے، تیری ہر سانس خدا کی دی ہوئی نعمت ہے، اللہ، ہر سانس خدا کی نعمت ہے۔ ہم کس قدر ظالم ہو گئے کہ ہم نے اس دنیا میں آنے کے بعد اس رب کو فراموش کر دیا۔ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کے دعوے دار ہیں، مگر اخلاق محمدی سے بہت دور چلے گئے۔ اخلاق محمدی کی خوشبو، جس کی برکت سے اسلام آج شرق تا غرب، شمال تا جنوب پھیلا، آج اس اخلاق محمدی کی خوشبو سے ہم خود محروم ہو گئے۔ اب جب آپ نے دین کو تقسیم کیا، علم کو تقسیم کیا، تو اب یہاں بھی یہ تقسیم کر دیا کہ ایک طبقے نے اتباع کو لے لیا، دوسرے طبقے نے عشق کو لے لیا۔ عشق والو سنو، تمہارا عشق اس وقت تک کمال کو نہیں پہنچ سکتا۔ کمال عشق محمدی آپ سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ اتباع رسول کے حامل بن جائیں۔ اگر اتباع رسول کا جذبہ دل کے اندر نہیں ہے تو دعوے عشق میں آپ جھوٹے ہیں۔ یہ کون سی محبت ہے کہ محبوب کے طریقے کے خلاف رحمان کے رستے کو چھوڑ کر شیطان کے رستے پر چل نکلیں اور پھر دعویٰ کریں کہ ہم عباد الرحمان ہیں۔ عباد الرحمان کی صفت یہ تو نہیں ہوتی۔ عباد الرحمان کو تو قرآن نے واضح طور پر بیان کر دیا کہ عباد الرحمان متواضع ہوتا ہے، متکبر نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ جو عباد الرحمان ہوگا، جو سچا مسلمان ہوگا، اچھا عباد اللہ بھی قرآن کہہ سکتا تھا، عباد القہار بھی کہہ سکتا تھا، شاید انصاری صاحب۔ اہل علم کی توجہ، اللہ کے ڈھیر سارے نام ہیں، ان صفاتی ناموں کا یہاں پر استعمال ہو جاتا، لیکن عباد الرحمان ہی کیوں کہا؟ تو اس کی خاص وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نیکوں کو بھی نوازتا ہے اور اپنے بدوں کو بھی نوازتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ اسے بھی روزی دیتا ہے جو اس کے مطیع و فرما بردار ہیں، اور وہ اسے بھی روزی دیتا ہے جو اس کی نافرمانی پر تلے ہوئے ہیں۔ اب حقیقت میں مسلمان وہ ہوگا، سچا مسلمان، سچا نبی کا امتی، سچا صوفی وہ ہوگا جو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت للعالمین کا جسے وافر حصہ ملا ہوگا، اور جس کی سیرت، جس کے کردار سے آقا علیہ السلام کی شان رحمت للعالمین کی خوشبو ملے، اور وہ بھی ہر بندے کو پیار بانٹے، محبت بانٹے۔ وہ جو جگر مراد آبادی نے کہا تھا، ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ سبحان اللہ، آپ اس دنیا میں پیغام محبت پھیلانے کے لیے آئے تھے، نفرتیں پھیلانے کے لیے نہیں۔ نفرتوں کی دیوار گرانے کے لیے آپ آئے تھے۔ آپ جس نبی کے ماننے والے، چاہنے والے ہیں، اس نبی کا پیغام یہ ہے۔ اب ہم نے کیا کیا کہ اتباع رسول۔ اب اتباع رسول بلا شبہ یہ بہت ضروری ہے، لیکن اتباع رسول سے پہلے
ادب رسول ہے، تعظیم رسول ہے، تو اب ہم پر لازم کیا ہے؟ ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم سب میں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اپنے بچوں کو سکھائیں۔ بچوں کی تربیت کا آغاز آقا علیہ السلام کی محبت سے کریں، آقا علیہ السلام کے نام لینے کا انہیں سلیقہ سکھائیں، طریقہ سکھائیں۔ نباز قوم شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال ایک موقع پر اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے، اسی طرح خوبصورت محفل سجی ہوئی تھی، ایک نوجوان آیا کوٹ پینٹ ٹائی میں، کسی کالج کا اسٹوڈنٹ معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے جب تقریر کی لیکچر دیا تو اس نے آقا علیہ السلام کا نام ادب کے ساتھ لیا، اس نے کہہ دیا محمد صاحب نے یہ کہا۔ اتنا سننا تھا، ڈاکٹر اقبال رونے لگے، ہچکی بن گئی۔ اسٹیج پر جو لوگ موجود تھے وہ سمجھ نہیں سکے کہ معاملہ کیا ہے۔ پوچھا ڈاکٹر صاحب کیا ہوا آپ کو؟ آپ نے کہا میں اس قوم کے مستقبل کو سوچ کر رو رہا ہوں کہ جس قوم کے نوجوانوں کو اپنے پیغمبر کے نام لینے کا شعور نہیں، اس قوم کے مستقبل کا کیا ہونا ہے۔ یہ نوجوان ہماری قوم کے مستقبل ہیں، یہ نوجوان کسی بھی ملک کے مستقبل ہوا کرتے ہیں۔ جس ملک و قوم کے نوجوان اس قدر بے ادب ہو جائیں کہ انہیں اپنے ہی پیغمبر کے نام لینے کا شعور نہ ہو، تو پھر اس قوم کا اللہ یاد ہے۔ تو ہمیں تو آقا علیہ السلام کے نام لینے کا بھی ادب بتایا جاتا ہے، اور یہ ادب ہمیں صحابہ سے ملا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب عباس سے کسی نے پوچھا کہ عباس ایک بات بتاؤ، آپ بڑے ہو کہ محمد بڑے ہیں آپ کے بھتیجے؟ بلحاظ عمر آپ ہی بڑے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ بڑے تو میرے آقا ہی ہیں، بڑے تو میرے آقا ہی ہیں، بس دنیا میں اللہ نے مجھے پہلے بھیج دیا ہے۔ بڑے تو میرے آقا ہی ہیں، بس اللہ نے مجھے دنیا میں پہلے بھیج دیا، وہ بعد میں تشریف لائے، لیکن بڑے آقا ہی ہیں۔ یہ ادب ہے۔ وہ رشتے میں چچا تھے، وہ ڈائریکٹلی یوں بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ ہاں میں بڑا ہوں، میں پہلے پیدا ہوا اور میں اس کا چچا ہوں اور میرا بھتیجا، لیکن نہیں، حضرت عباس نے ہمیں ادب سکھایا، اور حضرت عباس کو یہ ادب کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا، قرآن نے سکھایا، کہ قرآن شرط اولین ایمان لانے کے بعد آپ کے ایمان کے لیے جو ضروری شے بتا رہا ہے وہ یہ کہ وَعَزَّرُوهُ، اس نبی کی تعظیم و توقیر کرو، اس نبی کا اکرام و احترام کرو۔ اور پھر جب نبی کا اکرام و احترام آپ کریں گے تو کیا ہوگا؟ پھر اللہ رب العزت آپ کو طاقت عطا فرمائے گا، آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا، آپ کو اقتدار عطا فرمائے گا، آپ کو اللہ عزت دے گا۔ اور جب ہم نبی علیہ السلام کا اکرام و احترام ہی نہیں کرنے والے رہ جائیں گے تو پھر ہماری عزت بھی نہیں رہے گی۔ جب ہماری آقا کی عزت نہ رہی تو پھر قوم کی عزت بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ اگر قوم آج بے عزت ہو رہی ہے تو ذلیل ہو رہی ہے تو کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ ہم آقا علیہ السلام سے بہت دور ہو۔ اقبال نے مغرب کی سازش سے آپ کو باخبر کیا تھا، یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اور فکر عرب کو دیکھ کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ سبحان اللہ۔ کیا ہے روح محمد؟ کیا ہے؟ اسی روح محمد کو تعظیم مصطفیٰ کہتے ہیں، اسی روح محمد کو اکرام مصطفیٰ کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، مرنے کے بعد ہر انسان، ہم آپ سب کہاں جائیں گے؟ سامنے قبرستان، بٹلہ ہاؤس قبرستان بہت قریب ہے یہاں سے۔ جب قبر کی منزل پہلی منزل ہے نا، آپ سوالات پر غور کریں، کیا پوچھا جا رہا ہے وہاں پہ؟ مر ربک، ما دینک، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ آپ کا عقیدہ ہی تو پوچھا جا رہا ہے، عمل کے تعلق سے کوئی سوال نہیں ہوگا یہاں پر، کوئی سوال نہیں۔ حشر میں پہنچیں گے تو ہوگا، پہلی منزل یہاں ہے۔ اگر یہاں فیل ہو گئے، یہ تو جامعہ نگر ہے، ایشیا کا سب سے تعلیم یافتہ گاؤں ہے یہ، اب یہاں تو آپ بلا مثال یہی سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر کوئی 10th میں فیل کر جائے تو کیا اس کو 11th میں ایڈمیشن مل جائے؟ ہے کوئی ایسا اسکول؟ تو ہمیں بھی بتا دیں، نہیں ہے نا؟ تو قبر کی منزل میں اگر ہم فیل ہو گئے تو کیا ہوگا؟ وہاں بھی فیل ہو جائیں گے۔
تو پہلے یہاں کی تیاری کی جائے. یہاں کی تیاری کیا ہے کہ ایمان کو مضبوط کیا جائے, نسبت مصطفی کو مضبوط کرے, اور جب یہ ہو جائے تو اب عمل صالح کے لیے اللہ سے توفیق کرے. اور عمل صالح بھی وہ کہ جس میں اللہ پاک فرماتا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين, اور دوسرے مقام پر میرا رب فرماتا ہے الذي خلق الموت والحیاة ليبلوكم ايكم احسن عملا. مفتی صاحب ليبلوكم ايكم اکثر عملا نہیں کہا, اکثر عملا نہیں, احسن عملا. احسن عملا کیا مطلب؟ اللہ نے حیات و موت کی تخلیق فرمائی کس لیے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تاکہ وہ اس بات کی آزمائش کرے, تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون کون حسن عمل لے کر اس کے پاس حاضر ہوتا ہے. عمل کو حسین بھی نہیں احسن بنانے کا حکم ہے, اور احسن بنانے کے لیے قرآن نے کہا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. تمہارا عمل احسن اس وقت بنے گا جب تم اخلاص نیت کے ساتھ کوئی عمل کرو گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اخلاص نیت کے ساتھ کرو گے. حضرت مولانا حافظ و قاری حکیم, اور تو عمل کو حسین بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں اخلاص شامل ہو. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل اگرچہ تھوڑا ہو لیکن اس میں مداومت ہو, تسلسل باقی رہے. یعنی روزانہ ایک مثال, اگر آپ نے ایک معمول بنایا کہ سونے سے پہلے 100 مرتبہ ہمیں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجنا ہے, اتنی ہی فرصت ہے آپ کے پاس 5 منٹ کے لیے, کوئی بات نہیں, آپ 100 ہی بار بھیجیے لیکن ڈیلی بھیجیے. ایسا نہ ہو کہ کسی دن 100 بار بھیج دیا, کسی دن 1000 بار بھیج دیا, کسی دن 500 بار, کسی دن پتہ چلا کچھ بھی نہیں. آپ روزانہ بھیجیں, گرچہ وہ عمل تھوڑا ہو لیکن اگر اس میں آپ نے تسلسل کو باقی رکھا اور اخلاص سے نیت کے ساتھ اگر آپ نے اس عمل کو اللہ کے حضور بھیجا تو وہی عمل آپ کا احسن بن جاتا ہے. آپ رات بھر قلب کی حضوری کے بغیر نفلی عبادت کرتے رہیے. دوسرا بندہ رات کے آخری پہر میں 10 منٹ کے لیے اٹھتا ہے اور 2 رکعت ادا کرتا بس, لیکن اس 2 رکعت میں اخلاص ہے. اس 2 رکعت میں وہ متواضع ہو کر, منکسر المزاج ہو کر اللہ کی بارگاہ میں وہ جب جاتا ہے تو اس کے سامنے قرآن کا حکم ہوتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے, پوشیدہ طور پر, دنیا سے چھپ چھپا کر, مخلوق سے چھپ کر. جب خالق سے کوئی لو لگاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی رحمتیں بھی اس پر جھوم جھوم کے برستی ہے. رات کے آخری پہر میں ایک وقت وہ بھی آتا ہے, ایک لمحہ وہ بھی آتا ہے. یہ اقبال کی زبان میں اگر کہنا چاہے تو اقبال نے کہا تھا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں, رات کے اس پہر میں میرا مالک, رات کے اس پہر میں میرا مالک فرماتا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے رہنوے منزلی نہیں. سبحان اللہ. رات کے اس پہر میں وہ ہمیں آواز دے رہا ہے, حل من مستغفر, ہے کوئی استغفار کرنے والا, ہے کوئی مجھ سے معافی طلب کرنے والا, مجھ سے معافی طلب کرو میں تجھے معاف کر دوں گا. ہماری راتیں غفلت میں گزر جاتی ہیں. وہ کہتا ہے کوئی رزق کا متلاشی, ہم رزق دینے کے لیے تیار ہیں. ہے کوئی کامیابی کا متلاشی, ہم کامیابی عظیم پریم جی کی وبروں میں جا کے تلاش رہے ہیں, جمشید جی کے ٹاٹا میں جا کر تلاش کر رہے ہیں. یہ ساری کامیابیاں آپ کی وقتی ہے. اصل کامیابی تو یہ ہے کہ بندہ بندہ بن جائے, بندہ بندہ بن جائے, یہی اصل کامیابی ہے. اور بندگی جب کرے
تو اس کے دل میں ذرہ برابر بھی یہ لالچ نہ ہو کہ میں دوزخ سے بچنے کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے کر رہا ہوں. نہیں، ہم بندے ہیں، ہمارا کام بندگی کرنا ہے. ہم نبی علیہ السلام کے امتی ہیں. نبی علیہ السلام سے محبت کرنا یہ امتی ہونے کا تقاضا ہے. ہم نبی علیہ السلام کے عشق میں روئیں گے. ہمارے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے، ان کے صدقے میں اللہ ہمارے رتبے کو بلند فرما دے گا. ایک صحابی رسول ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ، رو رہے. آقا پوچھتے مایوب کی کیا ثوبان؟ اے ثوبان کس شے نے رلایا، کیوں رو رہے ہو؟ جناب ثوبان عرض کرتے یا رسول اللہ، دراصل آج بیٹھے بٹھائے یہ بات یاد آ گئی کہ کہاں آپ کا مرتبہ ہونا، کہاں آپ کی شان رفیع، اور کہاں مجھ جیسا حقیر امتی. آج جب آپ کی یاد آتی ہے تو اپنے گھر سے نکلتا ہوں، مسجد نبوی شریف آ جاتا ہوں، آپ کی زیارت کر لیتا ہوں، شربت دید پی لیتا ہوں تو بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے اور پیاس بھی مل جاتی ہے. صحابہ کرام کو یہ حدیث پاک میں ہے، جب بھوک لگتی تھی اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا تو وہ گھر سے نکل کر مسجد نبوی شریف جاتے تھے، اور جب آقا علیہ السلام کے رخ والضحیٰ کی زیارت کر لیتے تھے تو وہ اپنی بھوک بھول جاتے تھے، پیاس بھول جاتے تھے. تو حضرت ثوبان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آج تو آپ کو دیکھ کر تسلی کر لیتا ہوں، لیکن سوچ یہ رہا ہوں کہ اگر اللہ اپنے فضل سے مجھ گنہگار کو معاف بھی فرما دے تو جنت میں میرا جو محل ہوگا، میرا جو ٹھکانہ ہوگا وہ تو کہیں اور ہوگا، اور آپ کا مقام بہت اعلیٰ و عرفہ ہوگا، وہاں تو دیدار مصطفیٰ سے محروم رہوں گا. تو یہ شربت دیدار مصطفیٰ کے لیے میں رو رہا ہوں. اتنے میں دیکھیے عاشق جب روتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا رونا قبول کیا جاتا ہے. موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال. جب کوئی بندہ خوف خدا میں روتا ہے، عشق مصطفیٰ میں آنسوں کے قطروں کی وہ سوغات پیش کرتا ہے، تو پھر اللہ پاک بھی اس پر اپنی رحمتوں کی بارش فرماتا ہے. اللہ نے فرمایا جبریل میرے محبوب کا ایک محبوب رو رہا ہے، جاؤ اس کی تسلی کے لیے یہ آیت لے کر جاؤ. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ. اللہ نے آیت کریمہ اتار دی کہ مصطفیٰ پیارے اپنے اس عاشق کو یہ مژدہ سنا دو جو رو رہا ہے. اس سے آپ یہ فرما دو کہ جو کوئی اللہ اور رسول کی اطاعت و فرما برداری کرے گا، آپ کا رب اس مطیع و فرما بردار امتی کو، نبی کی اتباع کرنے والے اور نبی کی ذات کے اکرام کرنے والے کو نبی سے جدا نہیں کرے گا، بلکہ جنت میں بھی نبی علیہ السلام کی رفاقت عطا فرمائے گا، نبی علیہ السلام کی رفاقت عطا فرمائے گا. اب دیکھیے جناب ثوبان کی تسلی کے لیے آیت اتر رہی ہے، ثوبان کی تسلی کے لیے آیت اتر رہی ہے. تو ہم اللہ کے واسطے عشق اور اتباع، ادب اور اتباع کو جدا نہ کریں. ادب کرنے والوں عمل کرنے والے بن جاؤ، اور عمل کرنے والوں ادب والے بن جاؤ. اگر ہم ادب سے خالی ہیں تو ہم اپنے دلوں کے ادب سے معمور کریں، اور اگر ہم عمل سے خالی ہیں تو ہم عمل کی کوشش کریں. اور پھر اس کے بعد تیسری جو چیز ہے کہ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر قربت چاہتے ہیں، قریب ہونا چاہتے ہیں، تو دو روایتیں ہیں، مختلف روایت. ایک روایت کے مطابق بکثرت جو کوئی مجھ پر درود و سلام بھیجے گا، اور ایک روایت کے مطابق کہ جس کا اخلاق بہت زیادہ حسین ہو. تو اپنے اخلاق کو آپ حسین کر لیں، اپنے والدین کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اور سب کے لیے، حتیٰ کہ مسلم ہو نان مسلم ہو، بلا تفریق مذہب و ملت، آپ ہر کسی کے ساتھ حسن سلوک کریں. آپ کو یہ پیغام دیا گیا. آج دیکھ رہے ہیں بر صغیر میں یہ جو آپ کو اسلام کی بہاریں نظر آ رہی ہیں، یہ صوفیہ کے اخلاق و کردار ہی کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے چونکہ پیغمبرانہ اخلاق کو پیش کیا تھا، اس وجہ کر وہ دلوں پر راج کر رہے تھے اور آج تک راج کر رہے ہیں. جسموں پر راج کرنے والے مر گئے،
آج ان کی قبروں کی بھی پہچان نہیں ہے. لیکن جو لوگ روحوں پر راج کر رہے تھے، روحوں پر راج کرنے والے آج بھی زندہ ہے اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک زندہ رہیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ ہم علم کو دو خانوں میں نہیں بانٹیں. علم کی تقسیم اگر ہوگی تو علم نافع اور غیر نافع. اسی طرح سے خانقاہوں کو درسگاہوں سے الگ نہ کریں اور درسگاہوں کو خانقاہوں سے لیں. اگر خانقاہوں کو درسگاہوں سے الگ کر دیں گے تو پھر وہی ہوگا جو آج ہوتا آ رہا. اکثر درگاہوں میں بقول خواجہ حسن نظامی رحمہ اللہ کہ اکثر خانقاہیں خامخواہ ہو، اکثر خانقاہ خامخواہ ہو. خواجہ حسن نظامی خود خانقاہی تھے. اگر انہوں نے ایسا لکھا ہے تو دل جلا ہوگا تبھی تو لکھا ہوگا. تو اس وجہ پر ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعی میں سچے عاشق ہیں تو اس عشق رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے کہ جس طرح سے ایک نورانی محفل آپ پچھلے 24 سالوں سے سجاتے آ رہے ہیں اور یہاں کے ہمارے بھائیوں کو سننے سنانے کا جو موقع کمیٹی کے لوگ فراہم کر رہے ہیں حضرت کی سرپرستی میں، تو آپ ہم سب یہاں سے عہد لے کر جائیں کہ اس نورانی محفل سے نور والے آقا کا پیغام جو ملا ہے اسے ہم اس پیغام کو اپنے دل میں اپنے دماغ میں جگہ دیں گے اور اپنے رب سے اس کی دعا کریں گے کہ پروردگار ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے. اس لیے کہ جب ہم آقا علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے سامنے